نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ آئیے اگلا رکوع پڑھتے ہیں، آیت نمبر 90۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، اور آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہانے بنانے والے بدو بھی کہ ان کو رخصت دے دی جائے۔ یہاں پر جو اعراب کا لفظ یوز ہوا ہے نا، اعراب جمع ہے اعرابی کی، یعنی بدو لوگ، دیہاتی لوگ، بادیہ نشین لوگ جو دیہاتوں میں رہتے ہیں۔ دیہات جہاد کے لیے جب اعلان کیا گیا، عام اعلان تھا یہ، جو سب پر فرض تھا، تو مدینہ کے اطراف پہ جو لوگ رہتے تھے، جو اطراف میں جو آبادیاں تھیں اور وہاں پر جو بسنے والے مسلمان تھے، ان پر بھی ہوتا تھا۔ اب ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان میں سے بھی لوگ آ کر بہانے بنانے لگے کہ انہیں مہم پر جانے سے معاف کر دیا جائے، مختلف عذر پیش کرنے لگے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدَ الَّذِينَ كَذَّبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ کہا تھا اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ انہوں نے جو وعدے کیے تھے وہ جھوٹے نکلے، یا جو عذر وہ لوگ پیش کر رہے تھے کہ رخصت کے لیے، وہ سب بے بنیاد تھے۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، عن قریب دردناک عذاب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے جو کفر میں اڑے رہے، یعنی جنہوں نے کفر کیا اور کفر پہ اڑے رہے، ان کو دردناک عذاب ملے گا۔ اچھا، اس سے پہلے جو تھا وہ آیت میں یعنی منافقین مدینہ کے احوال بیان کیا گیا تھا۔ اب یہ ہے کہ یہ جو بادیہ نشین دیہاتی، ان منافقین کے حالات پر روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ اس میں سے کچھ لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر غزوہ تبوک پر جانے کے لیے عذر پیش کیے، یعنی بہانے بتائے، اپنی معذرت پیش کی۔ کچھ تو جھوٹے تھے اور ان کا عذر باطل تھا، یعنی جھوٹ تھا، اور کچھ نے ایسا عذر پیش کیا کہ ممکن ہے وہ صحیح ہو، صادق ہو۔ اور ان بادیہ نشینوں میں سے کچھ جو ہے بالکل منافق تھے، وہ ایسے تھے کہ اپنے خیموں میں بیٹھے رہ گئے اور انہوں نے سچ یا جھوٹ کا عذر ہی نہیں پیش کیا، اور وہ آئے بھی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بتانے کے لیے، یعنی ایسے منافق تھے۔ ان تمام لوگوں میں جو منافق تھے ان پر اللہ نے کفر کا حکم لگا دیا اور انہیں دردناک عذاب کی دھمکی دے دی۔ آیت نمبر 91۔ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ، کچھ گناہ اور الزام نہیں ضعیفوں پر، نہ بیماروں پر، نہ ہی ان لوگوں پر جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں۔ اِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، جب کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص ہوں۔ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، ایسے محسنین پر کوئی الزام نہیں اور اللہ غفور و رحیم ہے۔ بے شک اس آیت کے اندر وہ عذر بیان کیے جا رہے ہیں کہ جن کی موجودگی میں مسلمان جہاد میں شرکت نہیں کرے تو اللہ کے نزدیک وہ معذور سمجھا جائے گا، یعنی ایسے عذر جس کی وجہ سے وہ جہاد میں شریک نہ ہو سکے، یہ عذر بتائے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، وہ کمزور لوگ جو دوڑنے اور مشقت برداشت کرنے سے عاجز ہوں، جیسے بوڑھا، بچہ، عورت اور ناتواں۔ نمبر 2، وہ معذور جو کسی بیماری کی وجہ سے جہاد نہ کر سکے، جیسے اندھا، لنگڑا، اپاہج۔ نمبر 3، وہ صحت مند مسلمان جس کے پاس نہ زیادہ سفر ہو، نہ ہتھیار خریدنے کے لیے پیسے ہوں، لیکن اللہ نے ان سب کے لیے یہ شرط لگائی ہے کہ وہ اللہ اور رسول کے لیے مخلص ہوں، مسلمانوں میں خوف اور دہشت نہ پھیلائیں، مجاہدین کو غذائی جو کمک ہے وہ پہنچائیں، اور ان کے لیے غائبانہ یعنی ان کے غائب میں، ان کی غیر حاضری میں ان کے گھروں کی دیکھ بھال کریں اور ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ مزید تاکید کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے
مخلص اور معذور مسلمانوں کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں، یعنی اگر یہ نہیں جائیں گے جہاد میں تو ان کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ان کے لیے کوئی اللہ کی طرف سے عذاب کی خبر نہیں ہے۔ اصل میں سفر اتنا طویل تھا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کو تندرست اور توانا ہونا چاہیے، اس کے پاس سواری کا انتظام ہونا چاہیے، راستے میں کھانے پینے اور دوسری ضروریات کے لیے سامان مہیا ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص ضعیف ہے، بیمار ہے یا اس قدر نادار ہے کہ سفر کے اخراجات کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں، تو اللہ کی نظر میں وہ واقعتاً مجبور اور معذور ہے، لہٰذا ایسے لوگوں سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا اور ان کو اس بات کا کوئی الزام نہیں دیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں، یہ لوگ جو ہیں وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص ہیں، یعنی یہ جو لوگ ہیں اگر نہیں جائیں گے تو ان کے لیے کوئی آر نہیں ہے، لیکن انہیں اپنے دل میں صلاحیت اور خلوص رکھنا چاہیے، مسلمانوں کے دین کے لیے خیر خواہ بنے رہنا چاہیے، اوروں کو جہاد پہ آمادہ کرتے رہنا چاہیے، بیٹھے بیٹھے جو خدمت مجاہدین کے انجام دے سکتے ہوں وہ کریں، ایسے نیک کاروں پر کوئی وجہ الزام نہیں، اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے بے شک۔ آیت نمبر 92۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا آتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، اور نہ ہی ان پر کوئی الزام ہے جو آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سواری کا انتظام کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس بھی کوئی چیز نہیں جس پر میں تم لوگوں کو سوار کر سکوں۔ تولوا اعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، تو مجبوراً وہ لوٹ گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اس رنج سے کہ ان کے پاس کچھ نہیں جسے وہ خرچ کریں۔ یعنی وہ لوگ جو دل و جان سے چاہتے تھے کہ اس مہم میں شریک ہوں مگر وسائل کی کمی کی وجہ سے شرکت نہیں کر پا رہے تھے، اپنی اس محرومی پر وہ واقع میں صدمے اور رنج میں تھے اور رنج و غم سے وہ ہلکان ہو رہے تھے۔ ایک طرف ایسے مومنین اور صادقین تھے اور دوسری طرف وہ صاحب حیثیت لوگ تھے جن کے پاس سب کچھ موجود تھا، وسائل تھے، ذرائع کی کمی نہیں تھی، تندرست و توانا تھے، لیکن اس سب کے باوجود وہ اللہ کی راہ میں نکلنے کو تیار نہ تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو غزوہ تبوک کی روانگی کا حکم دیا تو کچھ صحابہ آئے جن میں سر فہرست عبداللہ بن مغفل المزنی تھے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سواری دیجیے۔ آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم میرے پاس تم لوگوں کے لیے سواریاں نہیں ہیں۔ تو وہ لوگ روتے ہوئے واپس چلے گئے۔ جب اللہ نے ان کا یہ اخلاص دیکھا تو ان کا عذر قرآن میں بیان کر دیا۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ میں ایسے لوگ رہ گئے ہیں جو ہر جگہ تمہارے ساتھ رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، حالانکہ وہ مدینہ میں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کسی مجبوری نے انہیں آنے سے روک دیا۔ یعنی یہ اس طرح ہے بات کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے مجاہد ساتھیوں، تم نے مدینہ میں جو لوگ اپنے پیچھے چھوڑے ہیں ان میں سے وہ بھی ہیں جو تم خرچ کرتے ہو، جس میدان میں تم چلتے ہو، جو جہاد کرتے ہو، سب میں وہ بھی ثواب کے شریک ہیں، یعنی سب ان لوگوں کو ثواب مل رہا ہے ان سب چیزوں کا۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ روایت میں ہے کہ یہ سن کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ باوجود کہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھروں میں رہنے کے ثواب میں مطلب گھروں میں ہیں اور ہم ثواب میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس لیے کہ وہ معذور ہیں، کسی عذر کے باعث رکے ہوئے ہیں، یعنی زیادہ راہ نہیں ہے، سفر کے لیے ان کے پاس جو ہے سامان نہیں ہے۔ اور روایت میں یہ ہے کہ انہیں بیماریوں نے روک لیا۔ تو الحمدللہ یہاں دیکھیں نیت کا اجر، یہ وہ مومن بندے تھے جو مخلص لوگ تھے، جو دل و جان سے جہاد میں شریک ہونا چاہتے تھے، لیکن یہ عذر تھے ان کے پاس کہ کسی کے پاس سواری نہیں ہے، کوئی معذور ہے اور کسی نہ کسی وجہ سے وہ نہیں آ سکتے تھے، اور یہ ان کا ایسا وجہ تھی، ایسی وجوہات تھیں
جو کہ بالکل جس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ایسی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ کسی خاص صحیح وجہ کی، یعنی کہ یہ باطل وجوہات کی وجہ سے نہیں، بالکل صحیح وجوہات کی وجہ سے جہاد میں شریک نہیں ہو سکے، لیکن ان کا دل جہاد میں شریک ہونے کے لیے چاہ رہا تھا، ان کی نیت تھی، یہ نیت ان کی خالص تھی، تو یہ خالص نیت کا ان کو اجر مل رہا ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے ان کو تمام وہ اجر اور ثواب مل رہا ہے جو ایک مجاہد کو وہاں پہ مل رہا ہے جہاد کرنے پہ۔ سبحان اللہ، اللہ کی قدرت۔ آیت نمبر 93، انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، الزام تو ان لوگوں پر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت مانگتے ہیں جبکہ وہ غنی یعنی مالدار ہیں۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ راضی ہو گئے اس پر کہ ہو جائیں پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ۔ وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی پس وہ صحیح علم سے بے بہرہ ہو چکے۔ یعنی یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی جھوٹے عذر پیش کیے، جھوٹے عذر پیش کر کے، اور حالانکہ مالدار تھے وہ لوگ، پیش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت لے لی، اور عورتوں اور بچوں کی طرح گھر میں رہنا انہوں نے گوارا کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، نفع اور نقصان میں تمیز کی صلاحیت ان سے چھن گئی۔ یعنی یہ لوگ مالدار تھے، تندرست اور توانا ہونے کے باوجود انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹے عذر پیش کیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بہانے تراش کر جہاد میں نہ جانے کی باتیں کرنے لگے، اور انہوں نے عورتوں اور بچوں کی طرح گھر میں بیٹھ رہنے کا کہنا پسند کیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور اللہ کی جو مہر ہے ان کے دل پہ لگ گئی ہے، اب وہ اپنے بھلے برے کے علم سے بالکل کورے ہیں، یعنی ان کو اپنا نفع اور نقصان اس میں کوئی تمیز نہیں ملتی۔ تو اللہم لا تجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ یہاں یہ 10واں سپارہ اختتام ہوا، اور یوں سمجھنے کہ 1/3 آف قرآن، الحمدللہ، یعنی یوں 3 اگر اسٹیپس ہیں تو ہم نے ایک اسٹیپ ابھی عبور کیا ہے، ابھی 2 رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ 2 مراحل بھی ہم طے کر سکیں، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 94، جز 11، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، بہانے بنائیں گے وہ تمہارے پاس آ کر جب تم لوگ ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے گا کہ بہانے مت بناؤ، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، اللہ نے ہمیں پوری طرح مطلع کر دیا ہے تمہاری خبروں سے۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے عمل کو دیکھیں گے، یعنی آئندہ تمہارے جو طرز عمل ہے، تمہارے رویے، اس کا جائزہ لیا جائے گا۔ یعنی جو مہم پر جانے سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو شرافت اور منوت کے باعث منافقین کے جو جھوٹے بہانے تھے، اور وہ سن کر اس کے باوجود ان کو رخصت دے دی تھی، سکوت فرمایا تھا، لیکن اب چونکہ بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب بتا رہے ہیں، اور ان کی جھوٹ کے سارے پردے چاک ہو رہے ہیں، فاش ہو رہے ہیں، اس لیے اب کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کو کھلم کھلا کہہ دیجئے کہ اب ہم تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کریں گے، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے تمہاری جو باطنی کیفیت ہے، یعنی اندرونی کیفیت ہے، یعنی تمہارے دلوں میں جو کچھ چور ہے، تمہارے دلوں کے بارے میں ہمیں مطلع کر دیا ہے۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس اللہ کی طرف جو غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کر رہے تھے۔ یعنی یہاں پر جو ہے بتایا جا رہا ہے
کہ جو مالدار منافقین بغیر کسی عذر کے غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور انہی کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ جب آپ جنگ سے واپس ہوں گے تو وہ آپ کے پاس آ کے جھوٹے عذر پیش کریں گے۔ آپ کہہ دیجئے گا کہ تم لوگ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کوئی بات نہیں مانیں گے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے، اور آئندہ اللہ اور اس کے رسول تمہارا عمل دیکھیں گے، کہ اسی لیے کہ عمل ہی انسان کی کسوٹی ہے، یعنی جو عمل کرتا ہے اسی سے انسان کی پرکھ اور پہچان ہوتی ہے۔ تو صرف باتوں سے کام نہیں چلتا، تم نے باتیں کر لی، عذر پیش کر لیے، طرح طرح کے جھوٹے بہانے کر لیے، لیکن اب ہم عمل دیکھیں گے کہ تمہارا عمل کیا ہے، یعنی صرف باتوں سے کوئی کام نہیں چلتا۔ پھر مرنے کے بعد تم اللہ کے سامنے حاضر ہوگے، جو غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے، وہ تمہارے اعمال کی تمہیں خبر دے گا، یعنی تمہیں بدلہ دے گا، جو تم نے کیا ہے وہ تمہیں اس چیز کا بدلہ ملے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ بے شک۔ آیت نمبر 95۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ۔ ابھی یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب کہ تم لوگ ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے چشم پوشی برتیں۔ یعنی غزوہ تبوک کے بعد جب تم واپس مدینہ شریف جاؤ گے تو یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے، آپ کے ساتھ نہ جانے کی عذر بتائیں گے۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ تو ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض برتیں، یہ ناپاک لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور بدلہ اس کا جو یہ کمائی کرتے تھے۔ یعنی ان کے متعلق مزید خبر دی جا رہی ہے کہ یہ قسمیں کھا کھا کر بیان کریں گے تاکہ آپ ان کو درگزر کر دیں، ان سے چشم پوشی کر لیں، اور یہ اس وقت ہوگا جب آپ مدینہ شریف واپس آ جائیں گے، لیکن آپ ہرگز ان کی تصدیق نہ کریں اور ان سے اظہار حقارت کے لیے اعراض کر جاؤ، یعنی ان سے اظہار حقارت کرو، ان کی بات نہیں مانو، کیونکہ یہ جھوٹے ہیں، ان کے نفس میں گندگی ہے، ان کے باطن اور ان کے اعتقاد گندے ہیں، یعنی ان کا اندر جو ہے ظاہر تو بہت خوبصورت ہے، بہت اچھے لگتے ہیں، بہت ہی یعنی تیار فٹ فاٹ رہتے ہیں، لیکن ان کا جو باطن ہے وہ بہت ہی گندا ہے، ان کے اعتقادات جو ہیں وہ بھی بہت گندے اور نجس ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آخرت میں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ان کے اعمال کی یہی خطا ہے، یہی خطائیوں، ان کی جو خطا کاریاں ہیں، ان کی بدکاریاں ہیں، ان کے نفاق، ان سب کا جو صحیح بدلہ ہے وہ آخرت میں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ نعوذ باللہ، اللہم جئنا من النار، آمین یا رب العالمین۔ اور یہ ان کو جو دوزخ ملے گا ان کے کاموں کا بدلہ ہوگا جو یہ لوگ دنیا میں کر رہے تھے، یہ کمائی ہوگی ان کی جو انہوں نے دنیا میں کیا ہے۔ آیت نمبر 96۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے تاکہ تم راضی ہو جاؤ، یعنی مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ان نافرمانوں سے راضی ہونے والا نہیں ہے۔ یعنی یہ جو منافقین ہیں دنیا داری کے لحاظ سے مجبور تھے، اور ایک معاشرے میں سب کے ساتھ اکٹھے رہتے تھے، ان کا رہنا سہنا اکٹھا تھا، اوس اور خزرج جو قبیلے تھے ان کے اندر ان کی جو رشتہ داریاں بھی تھیں۔ اب ایسے ماحول میں وہ سمجھتے تھے کہ اگر مسلمانوں کے دل میں ان کی طرف سے صاف نہ ہوئے اور تو وہ اس معاشرے میں ان کی جو ہے جو عزت بنی ہوئی ہے وہ خراب ہو جائے گی، اور جب کسی کا کوئی یوں سمجھنے کہ کوئی ایک رتبہ ہوتا ہے اور کسی کے بارے میں لوگوں کو ایک خاص گمان ہوتا ہے، لیکن جب اس کی اصلیت لوگوں کے سامنے کھل جاتی ہے تو پھر وہ جو لوگ ہیں یعنی ان کی عزت کم ہو جاتی ہے، تو وہ اپنا اعتماد بڑھانا چاہتے تھے، یعنی اس لیے وہ مسلمانوں کے اندر اپنا اعتماد پھر سے بحال کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے، دوڑ دھوپ کر رہے تھے، مسلمانوں سے ملاقاتیں کرتے تھے، ان کو اپنی مجبوریاں بتاتے تھے، اور ان کے سامنے قسمیں کھا کھا کر اپنے اخلاص کا یقین دلانے کی کوشش کرتے تھے۔
یعنی اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ان کی قسمیں کھانے کا صرف یہی مقصد نہیں ہے کہ آپ انہیں کچھ نہ کہیں، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے خوش رہیں کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے، یعنی جو بھی انہوں نے کیا ہے اس کو بھلا دیں اور آپ ان سے خوش رہیں۔ لیکن مسلمانوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے کہ جن سے اللہ راضی نہیں ہے تم ان سے راضی ہو جاؤ، بلکہ کسی سے تمہاری خوشی اور ناراضگی، یعنی اس سے اللہ کی خوشی اور ناراضگی کے تابع ہونی چاہیے۔ یعنی اللہ جس سے خوش ہے تم اسی سے خوش رہو، اللہ جس سے ناراض ہے تم اسی سے ناراضگی کرو، یعنی تم اپنی مرضی سے خوشی اور ناراضگی نہیں کرو۔ اگر تم ہو بھی جو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمانے، اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ گے تو اللہ ان نافرمانوں سے راضی ہونے والا نہیں ہے۔ کیوں راضی ہونے والا نہیں ہے؟ کیونکہ یہ جو ہے، اور اس لیے کہ یہ اللہ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سے باہر ہو گئے، یہ لوگ فاسق ہیں اور ان کے اندر جو ہے خرابیاں ہیں، یہ فساد پیدا کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ ان کی وجہ سے، ان کے فسق، نفاق اور یہ اللہ اور رسول کی جو انہوں نے اطاعت نہیں کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہے۔ آیت نمبر 97، الاعراب اشد کفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله علیم حکیم۔ یہ بدو لوگ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور زیادہ اس لائق ہے کہ ناواقف ہوں اس چیز کی حدود سے جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ یعنی جو لوگ مدینہ میں رہتے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی یہ صحبت سے مسلسل فیضیاب ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جمعے کی خطبات پڑھتے تو وہ خطبات بھی سنتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کا ایک جو سلسلہ دن اور رات چل رہا تھا اس میں وہ شامل بھی رہتے تھے۔ مگر یہ جو بادیاں نشین لوگ ہیں، یہ جو دیہاتی لوگ ہیں جو مدینہ کے ارد گرد رہتے تھے، یہ لوگ جو ہیں اس سے اتنے مستفیض نہیں ہو پاتے تھے، یعنی اتنے ان کو تعلیم کے اور مواقع میسر نہیں آ رہے تھے، لہٰذا فطری اور منطقی طور پر کفر اور شرک اور نفاق کی شدت ان لوگوں میں نسبتاً زیادہ تھی۔ یعنی یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کفر اور نفاق میں بادیاں نشین جو ہیں وہ زیادہ سخت تھے، اس لیے ان کے مزاج میں سختی اور وحشت اس لیے اور سختی تھی کیونکہ علماء کی مجالس سے لوگ دور تھے اور قرآن اور سنت کی تعلیم سے بہرہ ہوتے تھے، یعنی کہ دور تھے یہ۔ اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن کی تعلیمات جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ سلسلہ تعلق جوڑے رکھنا چاہیے، اس کے ساتھ تعلق رہنا چاہیے۔ اگر تعلق رہتا ہے تو انسان جو ہے اس کے دل میں نرمی آتی ہے، اس میں جو ہے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور اس میں انسانیت اور اس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ یعنی محبت سے پیش آنا اور جو ہے دین پہ کس طرح چلنا ہے وہ سب پتہ چلتا ہے۔ اور لیکن جو لوگ اس سے دور رہتے ہیں تو ان کے جو مزاج میں ایک سختی آ جاتی ہے اور سختی ترشی آ جاتی ہے، اس لیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے قرآن جو ہے وہ دل کو نرم کرتا ہے، تو قرآن کی باتیں، قرآن کی تعلیمات جو ہیں وہ دل کو نرم کرتی ہیں اور آپ کی زندگی بہت آسان بناتی ہے، مزاج کی جو سختی ہے اس کو بھی دور کرتی ہے۔ لہٰذا ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ علم کی محفلوں میں جانا چاہیے اور دینی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ایسی محفلوں میں کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے وہ جوڑے رکھنا چاہیے۔ تو اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا من اہل القرآن وعاملین بہا، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 98، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، اور ان بدوؤں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کچھ انہیں خرچ کرنا پڑتا ہے وہ اسے تاوان سمجھتے ہیں، یعنی جرمانہ، یعنی جو زکوٰۃ ہے، عشر وغیرہ کی ادائیگی جو اسلامی نظام کے تحت ان پر عائد کی جاتی ہے، تو یہ لوگ اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ تو ضروری ہے، یہ تو فریضہ ہے، اور ناگواری سے ادا کرتے ہیں۔ یتربص بکم الدوائر، اور وہ منتظر ہیں تم لوگوں پر کسی گردش زمانہ کے، یعنی یہ لوگ بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی حوادث زمانہ ہو یا گردش زمانہ آئے اور اس کے باعث مسلمانوں کے خلاف کچھ ایسے حالات پیدا ہوں جس سے
مسلمانوں کی جو حکومت ہے مدینہ میں وہ ختم ہو جائے اور یہ ان پابندیوں سے آزاد ہو جائیں جو ان کو زکوٰۃ دینی پڑتی ہے۔ علیہم دائرۃ السوء واللہ سمیع علیم، اصل میں بری گردش خود ان کے اوپر مسلط ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ان کی منافقت جو ان کے دلوں کا روگ بن چکی ہے وہی اصل برائی ہے جو ان پر مسلط کی گئی ہے۔ یعنی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو بادیہ نشین ہیں اور یہ جو لوگ ہیں، یہ ان کا حال بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کرتے ہیں صرف ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کو وہ جرمانہ سمجھتے ہیں، اور وہ اس انتظار میں رہتے کہ کب حالات بدلیں اور مسلمانوں پر مصیبت آئے تاکہ اس سے ان کو نجات ملے اور ان کو اپنا مال نہ دینا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ مصیبت انہی پر آئے گی اور حالات انہی کے حق میں بد سے بدتر ہو جائیں گے۔ امام احمد میں ہے کہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صحرا نشین ہو وہ گویا جلا وطن ہے، یعنی جو شکار کے پیچھے دوڑا دوڑا پھرتا ہے بڑا ہی بے سمجھ ہے، جس نے کسی بادشاہ کی ہم نشین اختیار کی وہ فتنے سے دوچار ہو گیا، یعنی بس اسی کام میں لگا رہا، اگر شکار کے پیچھے دوڑا تو وہ شکار ہی کو کھانا پینا اور اس کا وہی مقصد رہ جائے گا، اور بادشاہ کی کسی نے ہم نشین اختیار کی تو بادشاہی کے کاموں میں اور اسی کو خوش کرنے میں لگا رہ جائے گا۔ ایک مرتبہ ایک اعرابی نے اپنا ہدیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا تو اس وقت تک اس کا دل خوش نہ ہوا جب تک اس سے کہیں گنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس نہ بھیج دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ قریشی، ثقفی، انصاری اور دوسی کے سوا کسی اور کا ہدیہ قبول نہیں کروں گا، کیونکہ یہ لوگ متمدن شہری ہیں، یعنی قریشی کا مطلب مکہ کے لوگ، ثقفی کا مطلب طائف کے لوگ، انصاری مدینہ کے لوگ، اور دوسی جو ہیں وہ یمن میں رہنے والے لوگ۔ اخلاق میں یہ بدوؤں سے بہت اچھے ہیں کیونکہ عرابی جو ہیں وہ بہت اجٹ ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ چند بدوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے، کیا تم اپنے بچوں کو چومتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا ہاں، تو انہوں نے کہا لیکن خدا کی قسم ہم تو نہیں چومتے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے محبت اور رحمت کو نکال دیا ہے تو کیا میں اس کا ذمہ دار ہوں؟ اور اللہ خوب واقف ہے اور ان لوگوں سے جو اس بات کے مستحق ہیں کہ انہیں علم اور ایمان کی توفیق دی جائے، اور اپنے بندوں میں علم، جہل، ایمان، کفر اور نفاق کی تقسیم بڑی دانشوری سے کی ہے۔ وہ اپنی حکمت اور علم کے بنا پر جو کچھ کرتا ہے، کون ہے جو اس پر حرف گیری کر سکتا ہے؟ بے شک اللہ تو بڑی حکمت والا ہے اور علم والا ہے۔ آمین۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور ان بدوؤں میں وہ لوگ بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور جو وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کے قرب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ ہے۔ یعنی ان بادیہ نشین لوگوں میں سب کے سب کفر اور نفاق پر کاربند نہیں ہیں، اور وہ لوگ انفاق فی سبیل اللہ کو تاوان نہیں سمجھتے، بلکہ ان میں سے سچے مومن بھی ہیں جو نہ صرف اللہ کے راستے میں شوق سے خرچ کرتے ہیں بلکہ اس انفاق کو اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور انہیں یقین ہے کہ دین کے لیے مال خرچ کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی شامل، جو ان کے ساتھ شامل حال ہوں گی، وہ باعث برکت و خیر ہوں گی۔ الا انها قربۃ لهم سیدخلهم اللہ فی رحمتہ ان اللہ غفور رحیم۔ آگاہ ہو جاؤ، یہ ان کا انفاق واقعتاً ان کے لیے باعث تقرب ہے، ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے، بے شک وہ غفور رحیم ہے۔ یعنی جیسے بتایا کہ سبھی جو بادیہ نشین یا دیہاتی لوگ ایک جیسے نہیں ہیں،
ان میں سے کچھ مخلص بھی ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور اس امید میں خرچ کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائے خیر کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں آیت نمبر 103 میں فرمایا کہ آپ مومنوں کے لیے دعا کیجئے، آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون اور اطمینان ہے۔ چنانچہ جب کوئی صحابی صدقہ کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے۔ یعنی نفاق جو ہے، جو نفاق، دلوں کے نفاق کو دور کرنے کا بہترین طریقہ یہ کہ اس کے لیے انفاق کیا جائے۔ انفاق کا مطلب یعنی اللہ کی راہ میں صدقہ دیا جائے۔ اگر دلوں میں نفاق ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ دیا جائے۔ صدقہ دینے سے یہ دلوں کا نفاق جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ حدیث میں روایت ہے کہ ابو اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اہل و عیال کے لیے خیر و برکت کی دعا کی اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کی، اور اللہ تعالیٰ نے بطور تاکید یہ خبر دی کہ مخلص دیہاتی یا بادیہ نشین مسلمانوں کا صدقہ اللہ کے نزدیک مقبول ہے اور اس کی قربت کا ذریعہ ہے، ان منافقین کے برعکس جنہوں نے صدقہ اور زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ جو مخلص بادیہ نشین ہیں ان کا صدقہ قبول فرمائے گا اور وہ قربت کا ذریعہ ہے ان کے لیے۔ ان کے برعکس وہ منافقین، وہ بادیہ نشین جو صدقہ اور خیرات جو کرتے ہیں وہ اس کو جرمانہ سمجھ کے کرتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بتایا اس کے بعد کہ قربت کی یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے اور یعنی اللہ تعالیٰ کی اور وہ قریب ہو جائیں گی اور قربت ان کی ایسی ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ آمین۔ اللہم جعلنا منہم، اللہم جعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ یہاں پر اس رکوع کا اختتام ہوا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس کے پڑھنے پڑھانے میں ہم سے جو بھی غلطی، جو کوتاہی ہوئی، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔